قسم ہے زمانے کی جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک برف فروش سے سبق سیکھا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ گرمی کا موسم تھا، ایک برف فروش جو ہے وہ برف بیچنے والا کھڑا تھا، مگر کوئی گاہک نہیں تھا، اس سے کوئی خریدنے والا نہیں تھا، اور اس کی برف پگھل رہی تھی اور وہ بڑا پریشان تھا، اور وہ کہہ رہا تھا لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، کہ اگر آپ لوگ نہیں خریدیں گے تو میری تو برف پگھل جائے گی، کسی کام کی نہیں رہے گی اور میری تو نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے اس سے نصیحت یہ آئی کہ اگر اس کی برف پگھل رہی ہے تو ہماری بھی تو عمر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گھڑیال کی جو ہوتی ہے نا ٹک ٹک ٹک، تو کہنے والے شاعر نے کہا کہ یہ جو ٹک ٹک ہے یہ کہہ رہا ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی۔ ہماری بے وقوفی دیکھو کہ ہم اسی سوچ میں لگے رہتے ہیں جی عمر بڑھ گئی، نیا سال آ گیا، جی خوشی مناؤ نیا سال آ گیا۔ تو اللہ کے بندے نیا سال کہاں سے آیا؟ عمر کا ایک سال اور گھٹ گیا، عمر کا جو ایک سال تھا وہ اور گھٹ گیا، عمر تو کم ہوتی جا رہی ہے، زیادہ نہیں ہوتی جا رہی۔ یہ وقت بھی عجیب چیز ہے۔ کسی نے کہا کہ وقت وہ ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے جن کو بچہ دیکھا تھا آج ان کے سفید بال ہو گئے۔ تو وقت کیا ہے؟ جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ ایک دوسرے نے کہا کہ وقت وہ ہے جو ہاتھوں سے چوڑیاں لے لیتا ہے اور چہرے پہ جھریاں دے دیتا ہے۔ وقت وہ ہے جو ہاتھوں سے چوڑیاں لے لیتا ہے اور چہرے پہ جھریاں دے جاتا ہے۔ جو لڑکی آج دلہن بنی ہوئی تھی وہ کل بوڑھی بڑی ہوتی ہے، چہرہ چھوارے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو وقت گزر جاتا ہے اور ہماری زندگی کا وقت بہت مختصر ہے۔ تو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ اس بات پر گواہ ہے۔ لوگوں اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو تو تاریخ انسانیت کو ذرا غور پکڑ لو۔ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر قریب کے زمانے میں دیکھنا چاہتے ہو تو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا۔ زمانہ اس بات پر گواہ ہے، جس نے منمانی کی زندگی گزاری وہ تباہ ہوا، اور جس نے اللہ کی فرمانبرداری کی زندگی گزاری وہی کامیاب ہوا۔ لوگوں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی پکی بات ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی شرائط ہم آگے بیان کریں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کے کچھ معیار بنا رکھے ہیں۔ مثلاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس شہرت زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس جائیداد زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس عہدہ بڑا وہ کامیاب۔ شریعت کہتی ہے نہیں، ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں کامیابی کا معیار ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم تو نقصان اٹھانے والے ہو، جن کو تم کامیابی سمجھتے ہو کل تمہیں پتہ چلے گا کہ کامیابی اس میں نہیں تھی، کامیابی تو کسی اور چیز میں تھی۔ صحابہ کرام میں سے بعض حضرات ایسے تھے جو بہت فقیر تھے، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو وہ ابو ذر کو دیکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فقیر انسان تھے، فرماتے تھے کہ مجھے بھوک ہوتی تھی
اور بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبی کے دروازے کے اوپر بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ ہے، حالانکہ میں تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ جو بندہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے وہ کتنا غریب ہوگا۔ اور یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے محدثین کا امام بننا تھا، امام المحدثین بننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت فقیر آدمی تھے، بہت ہی فقیر تھے۔ پوری زندگی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں تو ادا کیسے کرنی تھی۔ نہ اپنا گھر رہنے کے لیے تھا، نہ پیسے تھے۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ اے اللہ کے بھی میرے پاس تو کچھ پیسے نہیں۔ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک زرہ تو تھی، زرہ کہتے ہیں شیلڈ کو، تلوار کی لڑائی ہو تو بندہ اس کے ساتھ بچتا ہے اس سے، کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک زرہ تو ہے۔ فرمایا جاؤ بازار میں اسے بیچو اور مہر کے پیسوں کا انتظام کرو، ضروری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شیلڈ بیچی اور مہر کے پیسوں کا انتظام کیا۔ اور رہنے کے لیے گھر نہیں تھا تو ایک انصاری صحابی نے ان کو ادھار پہ مکان دے دیا کہ جی میرے گھر۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی جو رخصتی ہوئی وہ ادھار کے مکان میں ہوئی۔ آج کے دور میں آپ بتائیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے بندے کو دینا چاہتا ہے؟ نہ اپنا مکان ہے، نہ اپنے پاس کوئی انکم ہے، اور مہر کی رقم کے لیے بھی اپنی چیز بیچ کے وہ پیسوں کا انتظام کر رہا ہے، ایسا فقیر آدمی۔ لیکن کس کو پتا تھا کہ یہ باب العلم ہے، یہ پوری امت کے اولیاء کے سردار بنے ہیں، اور وہ کامیاب انسان تھے۔ آج ظاہر کی دنیا صرف مال و دولت کو کامیابی سمجھتی ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا، خرد کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ خرد کا مطلب عقل۔ خرد کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سن آئی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ دھوکہ ہے سرا کہ دولت کو، چمک دمک کو کامیابی سمجھنا، میں بڑا کامیاب، میرا کاروبار بڑا اچھا، میری انڈسٹری چل رہی ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، مجھے پیسے آ رہے ہیں۔ بھئی یہ کامیابی نہیں ہے، خسارے میں ہو۔ قیامت کے دن کامیابی کا معیار مختلف ہوگا۔ بہت لوگ ہوں گے جو ملینر ہوں گے، بلینر ہوں گے، اپنے اپنے شہروں کے بڑے بڑے جیولر ہوں گے، پیسوں میں کھیلتے ہوں گے، مگر قیامت کے دن ناکام ہوں گے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ تو اگر انسان خسارے میں ہے تو پھر یہ اس خسارے سے نکل کیسے سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے 4 شرطیں بتائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 شرطوں پر غور کریں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی شرط الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، کتاب کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ ان چیزوں کو ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ
وقبلت جمیع احکامہ، یہ تو مختصر سا ہو گیا، اور مفصل یہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کو پڑھنا، اور اس کے دو درجے ہیں، اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ اب اس نے صرف زبان سے پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کے بیٹے تھے اسامہ، تو گویا نبی علیہ السلام کے پوتے کہلائے، یوں سمجھیں، اور ان کو زید بن محمد بھی کہا، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ان کو اتنے قریبی تھے۔ بعد میں جب وحی اتری تو پھر ان کو ان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اچھا، اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا کہ ایک جہاد میں کافر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ جب انہوں نے کافر کو گھیر لیا نا، اور کافر نے سمجھا کہ اب میں ان کے رحم و کرم پہ ہوں، تو اس نے اونچا کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسامہ اللہ عنہ نے سمجھا یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے تلوار کا وار کیا اور اس کا سر اڑا دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب دل میں خلش سی تو آ گئی کہ میں نے ایک عمل تو کیا ہے، مجھے نبی علیہ السلام سے پوچھنا بھی چاہیے، ویٹنگ کروانی چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کافر میرے ساتھ لڑ رہا تھا، جب میں نے اس کو زیر کر لیا تو اس نے جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو میں نے تو تلوار کا ایک وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً غصے سے کہا، ہلا شققت قلبہ، اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن کلمہ تیرے سامنے استغاثہ پیش کرے گا؟ وہ دل سے پڑھ رہا تھا، یہ زبان سے پڑھ رہا تھا، یہ معاملہ بندوں کا نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے زبان سے پڑھ لیا وہ مسلمان کہا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، نحن نحکم بالظواہر واللہ اعلم بالسرائر، ہم تو ظاہر پہ عمل کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور اندر کا معاملہ تو اللہ کے اوپر ہے، وہ تو قیامت کے دن اللہ جانے گا کہ اندر کا معاملہ کیا ہے، ہمارے اوپر اس کی نہیں ہے بوجھ۔ چنانچہ جس بندے نے اقرار باللسان کر لیا اس کو مسلمان کہا جائے گا، اور اگر اس نے تصدیق بالقلب بھی کر لیا تو وہ پکا مومن بن جائے گا۔ اس لیے اس کے دو درجے ہوئے، ایک ہے زبان سے اقرار کر لینا، اس سے بندہ مسلمان بن جاتا ہے، اور ایک ہے دل سے اس کی تصدیق کر لینا، اس سے بندہ مومن بن جاتا ہے، پکا مومن۔ چنانچہ کچھ اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اعرابی سے مراد دیہاتی بندے، اور آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایمان کا احسان جتانے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، کہا اعرابیوں نے کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے میرے محبوب صلی آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اسلام میں آنا الگ چیز ہے اور ایمان کا دل میں آنا ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنے کتاب میں ایک موضوع باندھا ہے کہ
اثبات الاسلام بغیر الایمان، کتنا عجیب ہے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، ایمان کے بغیر بندے کا اسلام، کہ مسلمان اس کو کہا جائے گا لیکن ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہی آیت پیش کی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کا دل سے بھی اقرار کرنا ہے، دل میں کلمہ اتر جائے، صرف زبان سے الفاظ نہ ہوں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دے تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب، پرانی زبان پڑھنے کے معنی دے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اقرارم باللسان پہلا قدم اور تصدیقم بالقلب دوسرا قدم، ہمیں یہ دونوں قدم اٹھانے ہیں اور اپنے دل سے تصدیق کرنی ہے کہ یا اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ختم نبوت کے اوپر، ان کی شریعت کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح پھر انسان مومن کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا۔ اچھا، ایمان کے بارے میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ دو بڑے آئمہ تھے، دونوں بڑے امام تھے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک سید الفقہا تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ اب دونوں بڑے امام ہیں، آپس میں اختلاف ہے، لیکن اگر ہم حقیقت کو سمجھیں تو اختلاف کوئی نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سید الفقہا تھے، یعنی فقیہ تھے، قانون ان کی نظر میں رہتا تھا۔ تو انہوں نے جب کہا الایمان لا یزید ولا ینقص، تو ان کا مقصد تھا قانونی ایمان۔ ایک بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب قانون کی نظر میں وہ مسلمان ہے، بھلے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، شرابی ہو، جو مرضی کرتا پھر ہے تو مسلمان نہ۔ اس لیے اگر کوئی طوائف مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، گو اس کی زندگی گناہوں میں گزری، یہ الگ چیز ہے، لیکن ایمان تو ہے نا اس کے اندر، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایمان ہی نہیں اس کے پاس۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ کی نظر تھی قانونی ایمان پہ۔ وہ قانونی ایمان ایک ہوتا ہے، چاہے بندہ نیکی کرے یا گناہ کرے، ایمان اپنی جگہ پہ ہے۔ کلمہ پڑھا، اب وہ مومن ہے، اب اس کی اولاد اگر کلمہ پڑھنے والی ہوگی تو ان میں اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا، یہ قانونی عمل ہے جو پیش آئے گا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ جناب اگر ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں تو قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وزادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو اس کی مثال ہے سمندر کی مانند۔ سمندر کا پانی ہوتا ہے ایک جیسا، جو اس کی مقدار ہے وہ وہی ہوتی ہے، لیکن جب چاند پہلی دوسری کا ہوتا ہے تو کشش کم ہوتی ہے، تو اس کے اندر تلاطم نہیں ہوتا، لہریں نہیں ہوتی، اچھلتا نہیں ہے، خام ہوتا ہے، کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پانی گھٹ گیا ہے، نیچے اتر گیا ہے۔ اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو اس وقت کشش بہت زیادہ ہوتی ہے،
اس وقت 15-20 فٹ کی اونچی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پانی بڑھ گیا۔ پانی بڑھتا نہیں ہے، پانی کے اندر تلاطم بڑھ جاتا ہے، پانی کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کا ایمان ایک جیسا ہے۔ کبھی کبھی ماحول کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے محبت الہی اس پر اپنا رنگ دکھاتی ہے، اور اس کو لگتا ہے میرا ایمان بڑا بڑھ گیا، وہ تلاطم اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے بالکل خاموش ہوتا ہے اس کا معاملہ، تو اس کو لگتا ہے جی میرا ایمان گھٹ گیا۔ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان کے اندر جو طوفان ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے ماحول کی وجہ سے۔ جیسے تلاوت قرآن سے بڑھتا ہے کہ میرا ایمان بڑھ گیا، نیکوں کی صحبت سے بڑھتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت سے لگتا ہے کہ میرا ایمان بڑھ گیا، تو وہ تلاطم ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ایک طوفان کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی اہل اللہ جو ہیں وہ دلوں کو گرما دیتے ہیں، تو انسان کو لگتا ہے جی میرا ایمان بہت بڑھ گیا، مگر ایمان ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ نے جواب دیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایمان جو ہے نا وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ پوچھا جی اس کی کیا دلیل ہے؟ ان کہا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ زادتہم ایمانا، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ ایمان بڑھ رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کو ایمان کے اندر شامل کیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو عمل کو نتھی کیا نا ایمان کے ساتھ، ولا دین لمن لا عہد لہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ یہ سن کے گھبرا گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو اس بندے کا کوئی ایمان نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ تو اب تطبیق دونوں قولوں میں یہ ہوئی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ کی نظر قانونی ایمان تھا ان کے سامنے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کی نظر تھی حقیقی ایمان کے اوپر۔ تو حقیقی ایمان میں اعمال شامل ہوتے ہیں، اور قانونی ایمان میں فقط کلمہ جو ہے وہ ایمان کی تصدیق ہوتا ہے۔ تو یوں دونوں قول آپس میں سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ پر ایمان دل سے لانا پڑے گا، اور اس ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ آج کا دور چونکہ دجالی دور ہے، اس لیے اپنے ایمان کی بہت حفاظت کیجیے۔ کوئی ایسی بات نہ زبان سے نکلے کہ جس سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علماء نے کتابوں میں فقرے لکھے ہیں، وہ زبان سے نکل جائیں تو انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ شریعت کی بات ہے، اور دوسرا آگے سے کہہ دے رکھ پرے شریعت کو، تو جس نے یہ کہا رکھ پرے شریعت کو فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اس کو کلمات کفر کہتے ہیں، اور علماء کے پاس بیٹھ کے یہ کلمات کفر کا سیکھنا یہ اہم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کر جائیں کہ جو کفریہ باتیں ہوں۔ جیسے ایک بندہ بات کر رہا تھا، میں بڑی دور، اتنی دور رہتا ہوں، وہ کہتے ہو تو خدا دے پچھاوڑے رہتے ہو۔ تو جس نے کہا خدا کے پچھاوڑے رہتے ہو فقط کفر، وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ خدا کا تو پچھاوڑا کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اور ہم آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ ایک اور کفریہ فکرہ، ایک بندہ بہت بھوکا ہو نا تو پیٹ سے آواز آتی ہے، تو پیٹ سے آواز آنے کو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں نقل کفر نباشت کے آنتے کل واللہ پڑھ رہی تھی، یہ کفریہ کلمہ ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ جس نے یہ کہا نا کہ آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی تھیں اور وہ گندی ہوا کا خروج تھا تو وہ کافر ہے۔ اب یہ باتیں ایسے دیکھیں کہ ہمارے عام روزمرہ کی گفتگو میں ہوتی رہتی ہیں اور ہم کئی دفعہ کلمات کفر بول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ نقب لگائے، چوری کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہیں۔ ایک تو کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ کہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، کفر کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم کمزور نہ سمجھیں کہ جی میں شرمندہ ہوں، میں مسلمان ہوں۔ نہیں بھائی، ہم خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر کفر نے غلط پروپیگنڈا بہت کر دیا ہے اور ان کے پاس طاقت زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے ایمان پہ افسوس منائیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ ہمارے پاس ایک نعمت ہے جو ان کفار کے پاس نہیں ہے۔ تیسری بات کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی حال آئے تو اس سے خوش نہ ہوں۔ امت کا غم ہونا چاہیے دل کے اندر۔ کوئی بھی مسلمانوں پہ پریشانی آئے تو دل میں غم زدہ ہوں کہ آخر کلمہ گو بھائی ہے، ان کے اوپر پریشانی آ گئی۔ آج تو یہ ہمدردی دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اور جو بندہ مولویوں سے، طلباء سے اور دینداروں سے دل کے اندر نفرت کرتا ہوگا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ مرتے وقت ایمان سے وہ محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایمان کی قدر نہیں کی۔ اس لیے جو دین والے ہوتے ہیں، علماء، صلحاء، طلباء، ان کے ساتھ محبت رکھیں دل میں۔ کوئی حافظ دیکھیں اس سے محبت کا اظہار کریں، کوئی عالم دیکھیں اس سے محبت کا اظہار کریں، کوئی نیک بندہ دیکھیں اس سے محبت کا اظہار کریں، دینداروں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، پیار کا اظہار کریں، اگر چاہتے ہیں کہ ایمان سلامت رہے۔ تو ایمان کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں جو آج کی محفل میں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو جمعہ کے خطبے میں باقی 3 جو شرطیں ہیں ان کا بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات کہہ رہے ہیں، پڑھا دیں تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو متعب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کر دیں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، اگر ایک پارہ روزانہ پڑھیں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ، اور مشکل ہو تو ایک پاؤ پڑھیں، اور بھی مشکل ہو تو سورہ یاسین صبح پڑھ لیں اور عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی ایک سورت ہے جو 30 آیات کی ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اب آپ بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام یہ تمنا فرماتے ہیں، وش کرتے ہیں کہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو، تو ہم میں سے ہر بندے کو سورہ ملک یاد کرنی چاہیے۔ 30 آیات ہے نا، ایک آیت روز یاد کریں، ایک مہینے میں یاد ہو جائے گی۔ ہر کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جی کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں یاد کر سکتا۔ 30 آیات ایک مہینے میں یاد کرنا بہت آسان سا کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سورہ ملک کو روزانہ عشاء کے بعد پڑھے گا تو یہ سورہ ملک اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گی۔ فرشتے اس کو عذاب دینے کے لیے آئیں گے، مگر سورہ ملک ایک پرندے کی طرح آئے گی اور پر پھیلا دے گی اس کے اوپر۔ جس طرح باپ اپنے بچے کو مارنا چاہے نا تو ماں درمیان میں آ جاتی ہے، نہیں تم میرے بچے کو نہیں مار سکتے۔ سورہ ملک اس طرح ماں کی طرح اپنے پڑھنے والے کو بچائے گی کہ نہیں تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے، اور اللہ اس کا عذاب معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے سورہ ملک زبانی یاد ہو، اور عشاء کے بعد آپ اس کو زبانی پڑھ لیں، قرآن پاک کھولنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو ہم اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ کا یہ مراقبہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا، آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو اور مضبوط فرمائے، اور ہمیں پوری زندگی اس کے ساتھ نتی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اللہ ایمان کی دولت کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔